نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین گرامی قدر، آج کی اس جامع مسجد کے اندر اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی کاوش اور اس جامع مسجد کے امام و خطیب برادریت پر قابل سات تکریم و احتشام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عارف حسین قادری صاحب، آپ کی اہتمام سے اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ کی سنت میں عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ کی سنت پہ عمل کیسے کیا جائے؟ نام اس محفل کو بڑی 11ویں شریف کا دیا گیا ہے اور ذکر حضور غوث اعظم کا کیا جاتا ہے، تو پھر ذکر غوث اعظم سنت الہی کیسے بنا؟ مجھے یہ بتائیں حضور غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ حضور غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں جو رب کو منا، جو پہلے رب کو منا لے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور پھر جس کی رب مانے، جو پہلے رب کو منائے اسے ولی کہتے ہیں، پھر جس کی رب مانے اسے اللہ کے محبوب کہتے ہیں، اور جو رب کے محبوب بن جاتے ہیں پہلے وہ ذاکر ہوتے ہیں، پہلے وہ خدا کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ مذکور بن جاتے ہیں، خدا ان کا ذاکر ہوتا ہے۔ پہلے وہ خدا کے محب ہوتے، پہلے وہ خدا کے طالب ہوتے، ایک وقت آتا ہے وہ رب کے مطلوب بن جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ رب کے محبوب بن جاتے ہیں، اور جلدے جلدے ایک وقت آتا ہے وہ ذاکر سے مذکور بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر خدا بھی کہتا ہے کہ اب تم قادر آپ دیکھیں خدا ان کا ذاکر کیسے بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک سے چند مثالیں دیتا ہوں، قرآن پاک سے چند مثالیں دوں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ سنت خدا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 2 باب، ہر بندہ جانتا ہے جو خانہ کعبہ میں جاتا ہے، جو حج عمرہ کر کے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے ایک سائڈ پہ 2 پہاڑ، ایک پہاڑی کو صفا کہتے ہیں، دوسری کو مروہ کہتے ہیں، وہاں پر چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں، ایک گرین لائٹ آتی ہے، وہاں پہ حکم ہوتا ہے دوڑو، چاہے کہ بوڑھا ہے، نوجوان ہے، بچہ تم دوڑو۔ ویسے رب کے گھر کے اندر جائیں تو حکم یہ ہے کہ قدم آہستہ اٹھاؤ، مگر وہاں پہ رب کے گھر کے اندر حکم ہے کہ دوڑو۔
पा पे दौड़ लगाई किसने की? अल्लाह की वलिया ने, जो एक नबी की बीवी थी, एक नबी की माँ थी और आने वाले वक्त में महबूबे खुदा की दादी बनने वाली, जिसे हाजरा कहते हैं। अल्लाह की वलिया ने 7 चक्कर लगाए और अपने अपने घर में आने वाले लोगों के लिए उसका तवाफ मुकम्मल कर। आपने कहा कि मेरे घर का जो भी उम्रा करेगा उसे सफा और मरवा पे दौड़ लगानी पड़ेगी। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, उस पहाड़ियों को निस्बत है अल्लाह की वलिया के साथ। खुदा ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया। ये अल्लाह की वलिया की गुजरगाह है, इसे आपने कुरान का हिस्सा बना दिया। फिर आज के दौर में बातें होती हैं कि लोग आप जाते हैं बाबा फरीद के दरबार में, बाबा फरीद के दरबार पे साहिब पे आप साबर पिया का जो चिल्ला गाह है उसका जिक्र करते हैं। लाहौर में दाता साहिब जाते हैं, वहां पे साहिब के अंदर एक हुजरा बना हुआ है, जिस हुजरे को शाह अजमेर का चिल्ला गाह कहा जाता है। वहां पे जाने से मिलता क्या है? तो कुरान ये बताता है जहां पर अल्लाह का वली इबादत करता है वहां पर जाके दुआ करने से रब बुढ़ापे में भी औलाद दे देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30वीं सूरत 3रा पारा सूरह आल इमरान, वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक वलिया के हुजरे का जिक्र रखा है और वो अल्लाह की वलिया हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में इबादत करती थी, रब्बे कायनात ने उससे भी कुरान का हिस्सा बना लिया। अल्लाह अपने बंदों के गुजरने के मकाम को भी कुरान का हिस्सा बनाता है, जहां पर वो सजदा करे उसे भी कुरान का हिस्सा बनाता है। वहां पर जाकर अगर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करें तो 90 बरस की उम्र के अंदर रब्बे कायनात बेटा देता है और बेटा भी अल्लाह का नबी होता है। पूरे कुरान को पढ़ के देख ले, कुल्लमा दाखला अलैहि ज़करिया मिहराब, पूरा रुकू इसी तरीके के ऊपर है, इसी जिक्र के ऊपर है। फिर देखें जहां पर अल्लाह का वली सो जाए रब्बे कायनात उसे भी कुरान का हिस्सा बना देता है। 15वां पारा सूरतुल कहफ के अंदर वो 6 बंदे उस वक्त के जाबिर बादशाह से डरते हुए अल्लाह का जिक्र करने के लिए अपने घर से निकले थे। एक गार के अंदर जाकर पनाह ली, रब्बे कायनात उस गार को भी कुरान का हिस्सा बना दिया। इसे असहाबे कहफ की गार कहते हैं। अगली बात सुने, जो उनके पीछे कुत्ता चल रहा था उसे भी रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया, उसके जिक्र को भी रब ने कुरान का हिस्सा बना दिया। अब कुरान के अंदर कल्ब कहेंगे, नाम कुत्ते डालेंगे, रब्बे कायनात 30 नेकियां भी देगा, 30 दराजात को बुलंद भी करेगा और रब्बे कायनात 30 गुनाहों को मिटा देगा। 3 मरतबा रब्बे कायनात ने अपने बंदों का जिक्र किया, तीनों मरतबा रब्बे कायनात ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया। पता क्या चला, जो अल्लाह के वलियों के दर पे आ जाता है वो भी पकीज़ा हो जाता है, वो भी मजबूर बन जाता है, वो भी महबूब बन जाता है। रब्बे कायनात उसे भी आला बना देता है। और उस कुत्ते का भी मकाम क्या होगा कल? अब जन्नत के अंदर कोई जानवर नहीं जाएगा, जन्नत के अंदर फर्क इंसान जाएगा। जब क़यामत होगी रब्बे कायनात हर चीज को फना कर देगा, ये जानवर जो कुछ खत्म हो जाएगी, सिर्फ इंसान होंगे, उनका हिसाबो किताब होगा, हिसाबो किताब के बाद उन्हें जन्नत मिल जाएगी, ये होगा। मगर कल क़यामत के दिन वो कुत्ता जो सहाबे कहफ की गार के दरवाजे पे बैठा था, रब्बे कायनात से इंसान की जन्नत अता फरमाएगा। ये रब मिजाज है। ये था अल्लाह वालों के सोने की जगह का जिक्र भी कुरान का हिस्सा होगा। अब अगली बात सुने, जहां पर अल्लाह का वली वुजू करता हो रब्बे कायनात उस मुकाम को भी कुरान का हिस्सा बना देता है।
حصہ بنا دیتا ہے. قرآن پاک کے 15 سپارے کا بالکل آخر اور 16ویں پارے کی ابتدا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولی کی تلاش کے اندر نکلے تھے اور اس کی جگہ کیا بتائی گئی تھی کہ موسیٰ یہ جو بھنی ہوئی مچھلی آپ کے پاس ہے جہاں پر یہ زندہ ہو جائے سمجھ لینے وہ اللہ کے ولی کا ڈیرا. اب مچھلی ذبح کی, اس کی بوٹیاں بنائی, اس کو پکایا گیا, پکانے کے بعد برتن میں ڈالا گیا. اب ڈال کے سفر کی ابتدا ہوئی, اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ خضر علیہ السلام وضو کرتے تھے. یوشع بن نون نے وہاں پہ برتن کو دھویا, پانی کا ایک قطرہ مچھلی کے اوپر پڑا, رب کائنات اسے زندگی عطا فرمائی. جہاں پہ اللہ کے ولی کا مقام ہو وہاں پہ جا کر مچھلیاں مردہ ہوں تو زندہ ہو جاتی ہیں. جب نگاہ ولی پڑتی ہے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. مچھلی ہو تو زندہ ہو جاتی ہے, گناہگار دل جائے تو پاکیزہ ہو جاتے ہیں. پھر بھی بات سنیں, آپ کو بتایا کہ اللہ والے کی گزرگاہ کا ذکر قرآن کے اندر, جہاں پہ اللہ کی ولی عبادت کرے قرآن کا حصہ, جہاں پر اللہ کا ولی وضو کرے وہ قرآن کا حصہ, جہاں پر اللہ کا کوئی ولی سویا ہو وہ قرآن کا حصہ. اللہ کا ولی سفر بھی کرے تو رب کائنات اسے قرآن کا حصہ بنا دیتا. 19واں پارہ سورۃ النمل. سورۃ النمل وہاں پر کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے. انسان سے بڑی طاقت کوئی نہیں. آپ نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے؟ 3 ماہ کی مسافت پہ پڑا, 3 ماہ کی مسافت پہ پڑا. بہت بڑا وہ تخت تھا, اسے اٹھا کے لانا تھا. آپ وہاں پر جب آپ نے اعلان کے قال یا ایھا المال ایوب یاتین بیاشکا کہ تم میں سے کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے, وہاں پر قال عفریت من الجن, عفریت جن بیٹھا ہوا تھا. اس کا حضور تخت میں اٹھا کے لاؤں گا, مگر لانے میں دیر اتنی لگے گی کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے کے بعد تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. وہاں پر قال الذی عنده علم من الکتاب, وہاں پر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا جسے عاصم بن برخیہ کہتے ہیں. کہا حضور تخت میں اٹھا کے لاؤں گا. پوچھا کتنی دیر لگے گی؟ کہا عفریت نے تو یہ کہا کہ مجلس ختم ہونے کے بعد آئے گی. میں یہ کہتا ہوں آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی, تخت پہلے حاضر ہوگا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 3 ماہ کی مسافت کی. کوئی ایسا ڈرائیور ہو اس کو راستے کا پتہ نہ ہو, اسے گاڑی پکڑے کراچی چلے جاؤ, کبھی کراچی گیا نہ ہو, وہ کیسے پہنچے گا وہاں پہ؟ راستے کا پتہ ہونا چاہیے, وہاں پر جانے کے لیے طاقت بھی ہو. عاصم بن برخیہ پہلے کبھی ملکہ سبا کے درخت کے اندر دربار کے اندر پہنچے نہیں. یہ تفسیر ہے ایک الگ, کبھی نہیں گئے تھے مگر پھر بھی تخت اٹھا کے لائے. مفسرین فرماتے ہیں یا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں, جب پلک جھپکتے ہیں تو سامنے کا منظر بھی جدا نہیں ہوتا, سامنے کا منظر غائب نہیں ہوتا. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تخت بھی اٹھا کے لانا تھا, اس دربار میں بھی رہنا تھا, دربار سے بھی نہیں جانا تھا, تخت بھی لانا تھا, امانت کے ساتھ لانا تھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ رب کائنات نے عاصم بن برخیہ کو اپنے کن کا فیض دیا ہوا تھا. عاصم بن برخیہ نے وہاں بیٹھ کر کن کہا, تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں آ گیا. پلک بھی نہیں جھپکے گی, دربار سے جائیں گی بھی نہیں, سفر بھی ہوگا, تخت قدموں میں ہوگا. یہ اللہ کے ولی کا مقام ہے جہاں پہ جنات کی طاقت ختم ہو جائے, اس سے کروڑ ہر کروڑ تک کے آگے اللہ کے ولی کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. اب دیکھیں حضور غوث اعظم کا ذکر ہے, آخر میں چند باتیں ان کے متعلق کرتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور قرآن کی بھی سنت ہے. حضور غوث اعظم چند ایک باتیں, آپ اللہ کے بہت بڑے ولی, آپ نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں سن لو,
ہر اللہ کے ولی کے گردن کے اوپر میرا قدم ہے. اور اس وقت کے اولیاء نے جب یہ اعلان ہوا انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا کہ اعلان آپ نے بغداد میں کیا تھا مگر شرق تا غرب جتنے بھی اس وقت اللہ کے ولی موجود تھے سبھی نے اس آواز کو سنا تھا. پھر آپ نے طاقت دی غوث اعظم بنتا کیسے؟ اس کا مثالیں سنیں کہ عبدالقادر غوث اعظم بنے کیسے. آپ کے بابا کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا نام اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ کے بہت بڑے ولی. اب عبدالقادر سے غوث اعظم کا سفر دیکھیں کیسے ہوتا ہے. اللہ کے ولی ایک دن سفر کر رہے دریا کے کنارے چل رہے ہیں. ان باتوں کو ذرا بڑے غور سے سننا ہے. غوث اعظم کی 11ویں ہم ہر مہینے کھاتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ عبدالقادر سے غوث اعظم کا سفر کیسے طے ہوتا ہے. دریا کے کنارے سفر کر رہے ہیں. چلتے چلتے دریا کے کنارے دریا میں ایک سیب بہہ کے آ رہا ہے. اسے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر گرفت کوئی نہیں ہے. شریعت کا فتویٰ یہ کہ گرفت کوئی نہیں. سیب کھایا. کھانے کے بعد دل میں سوچا اب اس سیب کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی. اس سیب کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی تھی. اب نہ جانے کہ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن اس سیب کا مالک مجھ سے مطالبہ کرے اس کی قیمت کا اس کے معاوضے کا اور رب کائنات کے لیے گرفت کا. عبدالقادر سے غوث اعظم کے سفر کو دیکھا. عبدالقادر سے غوث اعظم کے سفر کو باپ کیسا ہو. چلتے چلتے آپ نے جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے کیا دیکھا ہے کہ باغ کے کنارے درخت دریا کے کنارے باغ ہے. اس میں سیب کے درخت کی ایک ٹہنی دریا کے اندر جھکی ہوئی ہے. اس باغ کے اندر داخل ہوئی. وہ باغ والا بھی کوئی اللہ والا تھا. وہ بھی رمز شناس تھا. جا کے کہا بابا جی آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. بابا جی آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. بیٹا کس چیز کی معافی؟ کیا آپ کے سیب کا آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے اس کی ٹہنی دریا کے اندر جھکی ہوئی ہے. اس کا سیب اس دریا کے اندر گرا تیرتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اٹھا کے کھا لیا. آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. آپ معاف کر دیں. بابا جی نے کہا یہ جو کوئی آیا ہے کوئی عام نہیں ہے. یہ جو آیا ہے کوئی عام نہیں ہے. کہا کہ بیٹا معافی تمہیں تب ملے گی 16 برس تک تجھے میری باغ کی خدمت کرنی پڑے گی بلا معاوضہ. تمہیں یہاں پر نوکری کرنی پڑے گی. پھر معافی دوں گا. دل سے سوچا ایک سیب کھایا 16 برس. دلوں کا حساب لگائے تو کتنے دن بنتے ہیں گھنٹے کتنے بنتے ہیں. دل میں پھر سوچا اگر معافی نہ ملی رب نے پکڑ لیا تو گرفت بڑی سخت ہوگی. کہا ٹھیک ہے بابا 16 برس خدمت کرتے رہے. سار اٹھا کے نہیں دیکھا کوئی معاوضہ نہیں مانگا. جب 16 برس مکمل ہوئے پھر ہاتھ ماندے بابا جی معاف کر دیں. کہا بیٹا ٹھیک ہے معافی تمہیں ملے گی مگر ایک شرط اور ہے. ایک شرط اور ہے. غوث اعظم کے لیے باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. باپ کیسا ہونا چاہیے. کہا بتائیں بابا جی کیا شرط ہے. کہا میری بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے زبان سے گونگی ہے کانوں سے بہری ہے پاؤں اور ہاتھ سے اپاہج ہے. اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. اس سے نکاح کرو پھر معافی ملے گی. پھر دل میں سوچا ایک سیب کھایا تھا پہلی تو 16 برس کے لیے مجھے مشقت تھی. اب ساری زندگی کی مشقت ڈال رہے. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ٹھیک ہے بابا جی میں تیار ہوں بس معاف کر دیں. رب مجھے پکڑ نہ لے. نکاح ہو گیا. جب اپنے کمرے کے دروازے سے داخل ہوئے یہاں پہ نشانیاں کیا بتائیں تھی کہ پاؤں اور ہاتھ سے اپاہج ہے آنکھوں سے نابینا ہے زبان سے گونگی ہے کانوں سے بہری ہے اپاہج ہے. مگر جب کمرے میں داخل ہوئے تو حسین خاتون بیٹھی نوجوان لڑکی آگے انتظار کر رہی ہے اپنے خاوند کا. یہیں سے واپس آ گئی کہ میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں. یہ میرے لیے غیر محرم ہے محرم نہیں ہے. بابا جی کے پاس پہنچے. بابا جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کے اندر یہ خامیاں ہیں یہ عیب ہے مگر اس کمرے میں تو بڑی حسین خاتون نوجوان لڑکی بیٹھی ہے. میری بیوی کہاں ہے.
جس کے اندر یہ عیب ہے. بابا جی نے فرمایا بیٹا جو میں نے کہا تھا تجھے سمجھ نہیں آئی. اب دیکھیں کہ عبد القادر کی ماں کیسی ہو تو پھر غوث اعظم بنتا ہے. باپ کا کردار ایمانداری کو دیکھیں, اب ماں کے کردار کو دیکھیں. کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے تو سن لے. آنکھوں سے نبینی اس لیے کہا تھا کہ جب سے جواب ہوئی ہے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا اس نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی چغلی نہیں کی, اور کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک گناہ کا کوئی جملہ نہیں سنا, اور پاؤں سے باہر اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کا قدم کبھی گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہے, کیا وہی تیری بیوی ہے. جب ایسے دو حسین کردار ملتے ہیں تو پھر بیٹا عبد القادر سے غوث اعظم بن رہا ہے. کرداروں کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتا ہے. جب باپ بھی با کردار ہو, ماں بھی با کردار ہو, پھر بیٹا غوث اعظم بنتا ہے. پھر دیکھیں اگلی بات, تربیت کیسی ہو. یہ واقعہ آپ لوگ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا, آپ کیا پتہ نہیں یہ واقعہ ہے اسلامیات کی کتاب میں یا نہیں. اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں. جب حضور غوث اعظم بچپن کے اندر اپنے گھر سے نکلے, اس وقت 80 دینار آپ کے پاس تھے اور آپ کے بھائی تھے. والدہ نے 40 دینار بھائی کے لیے رکھ دیے, 40 دینار ایک کپڑے کے اندر باندھ کر آپ کے کرتے میں سلائی. پہلے مرید حضور غوث اعظم کے بچپن کے اندر کیسے ہوئے. آپ قافلے کے ساتھ نکلے, قافلہ لٹنے لگا, قافلہ لٹ رہا تھا, چور لوٹ رہے تھے, ڈاکو لوٹ رہے تھے. ایک ڈاکو نے آ کے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے. ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. میرے پاس 40 دینار ہے. کہا بیٹا دکھاؤ کہاں پہ ہے. کہا میرے کرتے میں ہے. اس نے تلاشی لی, اسے نہ ملی. دوسرا آیا, تیسرا آیا, تیسرا ڈاکو سے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے. اس سردار نے کہا کہ آج ہر بندہ اپنا مال چھپا رہا ہے. آج ہر بندہ اپنا مال چھپا رہا ہے, تم نے کیوں نہیں چھپایا. اس نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت مجھے نصیحت یہ کی تھی بیٹا زندگی میں جھوٹ کبھی نہ بولنا. جب یہ جملے سنے ڈاکوؤں کے سردار کی پاؤں سے کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے, اب مولا کے کتنے نافرمان ہیں. اس سردار نے اسی وقت کہا کہ میں ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوں. غوث اعظم کے ہاتھ کے اوپر, دست کے اوپر اس نے بیعت کی اور غوث اعظم کا پہلا مرید بنا. یہ واقعہ ہم نے سنا. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. مگر افسوس کے ساتھ ہو سکتا ہے بات آپ لوگوں کو بری لگے, ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں. کبھی شام کے وقت, کبھی صبح کے وقت, کبھی دوپہر کے وقت. کیسے سکھاتے ہیں؟ باہر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, بچہ باہر دیکھنے جاتا ہے, باپ چارپائی پہ بیٹھا ہوتا ہے, یہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے. کبھی باپ کہہ دیتا ہے, یہ کبھی ماں کہہ دیتی بیٹا باہر اگر تمہارے باپ کے بارے میں کوئی پوچھے یا باپ کہتا ہے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ ابو گھر نہیں ہے. ابو گھر نہیں ہے. جب بچپن میں ہم نے سکھایا ہے کہ بیٹا باہر جا کے جھوٹ بولو تو بڑا ہو کے وہ سچ کیسے بول سکتے. جھوٹ ہم کون سکھاتا ہے؟ کبھی ماں سکھاتی ہے, کبھی باپ سکھاتا ہے. اور غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, مگر جھوٹ نہیں بولنا. جب ماں سکھاتی ہو کہ بیٹا سچ بولنا ہے تو پھر کردار خیر غوث اعظم کا ہوگا. آخری بات کیا سنیں, غوث اعظم کوئی بس ایسے پیر نہیں تھے,
اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، اپنے وقت کے بلند درجہ مفسر تھے، اور آپ صبح فجر سے لے کر ظہر تک 20 اسباق جس میں قرآن، حدیث، فقہ، علم الکلام، علم النحو 20 اسباق پڑھاتے تھے، اور اپنے وقت کے مایہ ناز محدث تھے۔ آخری واقعہ سنیں، آپ درس قرآن دیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وقت کے بہت بڑے محدث ابن جوزی، وہ اس اور حساب کے بندے تھے، وہ صوفیوں کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے صوفی جاہل ہوتے، مگر ایک ان کا شاگرد تھا جو حضور غوث اعظم سے بھی پڑھنے آتا اور آپ کا مرید بھی تھا۔ اس نے کہا حضور آنے کے بعد میرے پیر سے مل کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صوفی جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے۔ کہتے ہیں تمہارا پیر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ درس تفسیر دیتا۔ چلے ٹھیک ہے، جا کے درس تفسیر سنتے ہیں۔ اور محدث ابن جوزی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ان کا ٹھیک ہے، چلے جا کے سنتے ہیں۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی کا بابا جی کوئی نئی بات سنائیں یہ مجھے پتا۔ دوسری تفسیر محدث ابن جوزی نے پھر کہا مجھے پتا ہے، آپ نے 11 تفسیریں بیان کی۔ محدث ابن جوزی کہتا رہا کہ مجھے پتا ہے، ایک ہی آیت کی آپ نے 40 مختلف تفسیریں بیان کی، مگر 11 تک تو وہ کہتا رہا کہ مجھے پتا ہے۔ جب 12ویں تفسیر ہوئی کہا مجھے نہیں پتا، 13ویں تفسیر مجھے نہیں پتا، حتیٰ کہ 40ویں تفسیر میں بھی محدث ابن جوزی نے یہی کہا کہ مجھے نہیں علم، آپ کہاں سے بتا رہے۔ جب آپ نے 40 تفسیریں مختلف اقوال ایک ہی آیت کے بیان کر دیے تو پھر کہا کہ اب سنبھل کے بیٹھنا، اب ہم کتابوں سے نکل کر حال کی طرف جا رہے ہیں، اب کال سے نکل کر حال کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نے 48ویں تفسیر پڑھی، 48واں قول بیان کیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگوں نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا، وجد میں آگے رقص شروع ہو گیا۔ محدث ابن جوزی جو پہلے کہتا تھا کہ صوفی جاہل ہو گیا، اب 48واں قول سن کر وجد میں ناچنے لگ گیا۔ اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور بس کریں، اگر ایک لفظ بھی آپ نے حال کا اور کہا تو محدث ابن جوزی کا یہاں سے جنازہ اٹھے۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ آج کی مارکیٹ کے اندر آپ کی درجنوں کتابیں موجود ہیں جو پڑھنے کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات میں حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔